اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یا خیر کثیر عطا کی، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات جان چکے ہیں کہ قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ان 10 میں سے پہلی 3 صورتوں کی مکمل تفسیر اور ترجمہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ پہلی 3 اور چوتھی صورت کوثر، ان چاروں میں بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی 3 یعنی کہ سورت فیل، سورت قریش اور سورت ماؤن، یہ نبوت سے پہلے عرب معاشرے کی اکنامیکل کنڈیشنز اور ان کی اخلاقی پستی کی ترجمان ہیں، مگر سورت کوثر یہ اعلان نبوت کے بعد کی صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورت کوثر کے نازل ہونے سے پہلے کے حالات کا ذکر کریں تو ان دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو مشرکین اور کفار نے بہت خوشیاں منائیں اور آپ کا مذاق اڑایا اور یہ کہتے پھرے کہ آج کی رات محمد کی نسل کٹ گئی، اب محمد کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ کے رسول بہت غمزدہ تھے۔ میرے اللہ سے آپ کا غم پوشیدہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے انسان کے لیے اولاد کی موت خود اپنی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھر یہ غم اور بھی بڑھ گیا جب سارا شہر اس موت پر خوشیاں منانے لگا۔ ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ محبوب بندے کو تسلی دی اور ایسی بہترین نعمت عطا کی جو آج سے پہلے کسی نبی یا رسول کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ پر غنودگی کسی کیفیت طاری ہوئی، پھر ایک دم آپ نے سر اٹھایا اور مسکرائے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت مجھ پر ایک سورت اتری ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پوری سورت کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، بے شک اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی ایک نہر ہے، قیامت کے دن میرے امتی میرے پاس اس نہر پر آئیں گے، مگر بعض لوگوں کو اس کے قریب آنے سے روکا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، اے اللہ، یہ بھی میرے امتی ہیں۔ تو فرمایا جائے گا، حضور آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں نکال لی تھیں، یعنی کیا کیا نئی چیزیں خود سے ایجاد کر لی تھیں۔ علماء کرام نے اس حدیث پاک کی تفصیل میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں کہ وہ ظاہر اور باطن کے جاننے والے ہیں یا قیامت تک آنے والے ہر شے کا علم رکھتے ہیں، مگر در حقیقت ہر شے کا علم رکھنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی باتیں جانتے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، جیسا کہ یہاں خود حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا فرشتوں کے ذریعے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے کہ آپ کے انتقال کے بعد اس امت نے دین میں کیا کیا نئی باتیں شامل کر لی تھیں، اور پھر ایسے لوگوں کو نہر کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت کے مطابق حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتیوں کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک کی ہے اور اس کے کنکر بھی سچے موتی کے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے روایت ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ اچھا، پہلی آیت کا لفظی ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی یا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔
علماء کرام کے مطابق لفظ الکوثر کثرت کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ چنانچہ کوثر کا ترجمہ ہے خیر کثیر، یعنی بے پناہ خیر یا بھلائی۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کوثر تو جنت کی ایک نہر ہے، تو در حقیقت وہ بھی خیر کثیر میں ہی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا بھلائی عطا کی ہے، جس کی ایک مثال یہ نہر کوثر بھی ہے۔ اسی خیر کثیر کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو جنت میں مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرائیں گے، تو یہ بھی ایک بھلائی اور خیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی امت کا سردار بنایا جو قیامت تک آپ کی نام لیوا رہے گی۔ اس کے علاوہ ایسا دین عطا کیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پھر سب سے بڑی خیر اور بھلائی ہے قرآن پاک، مسلسل خیر اور بھلائی بانٹنے والی کتاب جو قیامت تک اس دنیا کے لوگوں کے درمیان رہے گی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ پھر صحابہ کرام جیسے مخلص اور جانثار ساتھی آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل سے مشکل غزوات میں فرشتوں کی مدد عطا کر کے فتح نصیب کی گئی۔ اور پھر معراج کا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی سیرت، یہ سب خیر کثیر ہی ہیں، یہ سب بھلائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہر کوثر بھی۔ تو یہاں علماء کرام کے مطابق کوثر کا مطلب ہے نہ ختم ہونے والی بھلائی۔ دوسری آیت ہے فصلی لربک ونہر، جس کا ترجمہ ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ نہر کے لفظی معنی ہے اونٹ ذبح کرنا۔ اس آیت میں جن دو کاموں کا حکم ہوا ہے، عید الاضحیٰ کے دن مسلمان ان پر عمل کرتے ہیں، یعنی پہلے نماز عید ادا کرتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر اپنی قربانی ذبح کیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے، اس نے شرعی قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ حضرت امام ابو جعفر بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس آیت میں جس نماز کا ذکر ہوا ہے وہ صرف نماز عید ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی انسان کی وہ تمام نمازیں ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ادا کی جائیں، کسی دیوی اور دیوتا کے لیے نہیں۔ اسی طرح جانور کا خون بھی صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر ہی بہایا جائے، کسی بھی دیوی یا بتوں کے نام پر جانور ذبح نہ کیا جائے۔ کیونکہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی مکے کے لوگ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو شریک ٹھہرایا کرتے۔ سب سے بڑے دیوتا لات اور عزا تھے، ان کے نام پر ہی جانور ذبح کیا کرتے، اور سجدہ بھی انہی دیوتاؤں کو کرتے تھے۔ دراصل ان کا خیال تھا کہ اللہ موجود تو ہے، مگر وہ اتنا عظیم اور عالیشان ہے کہ وہ ہم جیسے عام لوگوں کی دعائیں ڈائریکٹ کیسے سنے گا۔ جیسے بادشاہ یا پرائم منسٹر ہوتے ہیں کہ وہ صرف مخصوص لوگوں سے ملتے ہیں، عام لوگوں کا ڈائریکٹ ایکسیس ان تک نہیں ہوتا، اگر ملنا ہو تو سفارش کرانی پڑتی ہے، وزیر یا منسٹر ہی ان تک پہنچتے ہیں، کہ یا کسی سیکریٹری وغیرہ کے ذریعے ہی ان سے بات ہو سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح مکے کے کافروں نے اللہ تعالیٰ تک اپنی دعائیں، عبادتیں پہنچانے کے لیے یہ لات، بنات اور عزا جیسے دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ کافروں کا یہ پکا عقیدہ تھا کہ یہی دیوتا اللہ تک ہماری دعائیں پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہاں حکم ہو رہا ہے کہ نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جائے، کیونکہ اسے کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں، وہ ہر انسان کو ڈائریکٹ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اس سورت کی آخری آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ترجمہ ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، یا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ لفظ شانی اس کا مطلب ہے بغض اور عداوت رکھنے والا دشمن۔ اگلا لفظ ابتر، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کاٹ دینا یا منقطع کر دینا۔ عرب کے لوگ دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرب سوسائٹی میں ابتر کا لفظ ایسے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی کہ بیٹا نہ ہو، اور جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں دیا ہے۔ دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت قاسم، پھر حضرت زینب، پھر حضرت عبداللہ، ان کے بعد ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ کا، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ اس پر مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں کہ محمد کے دونوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں اور باقی اولاد میں تو ان کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہٰذا آپ جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں، آپ کے بعد نہ تو آپ کی نسل چلے گی اور نہ ہی آپ کا کوئی نام لیوا ہوگا۔ اسی پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، یعنی بے تحاشا ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے، جن کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ یہاں پر سورۃ کوثر کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔